جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت تزکیے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گناہ سے کس طرح سے بچا جائے، گناہ کہتے کسے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے کس طرح کے عذابات نازل ہوتے ہیں، سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری یہ 37ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں امانت کے تعلق سے باتیں کی گئی، ذکر کیا گیا، اور امانت میں خیانت جب پیدا ہوگی، جب شروع ہوگی، اسی وقت سے اس عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور امانت کا اٹھ جانا قرب قیامت کی علامت بھی ہے۔ امانت کا ختم ہو جانا دین کا نقصان ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ اسی لیے امانت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے احادیث کی روشنی میں منتخب احادیث بیان کی گئی، اور ان احادیث میں ضمناً جو باتیں آ رہی تھیں اس کا بھی مختصر سا خلاصہ کیا گیا۔ سابقہ 7 نشستوں سے پڑوسی کی حفاظت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہو، کس طرح کا تعلق ہو، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کچھ وصیتیں فرمائی تھی، جس کا ذکر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے کیا کہ حضور نے مجھ کو چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی وصیت تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت سے بچو، پڑوسی کی حفاظت کرو، یتیم پر رحم کرو، نرمی سے گفتگو کرو، آپس میں سلام کرو اور تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔ یہ 10 نصیحتیں تھیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی۔ آپ نے اس پر عمل بھی کیا اور پھر اس حدیث کو امانت اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا، تاکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت کو سب سنیں اور سب عمل کریں۔ اب جو بندے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ دین کے اعمال پر، دین کے احکام کو اپناتے ہیں اور ہر عمل کو استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اہمیت نہیں دیتے اپنے معاملات میں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جو احکام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں ان پر عمل کیا جائے، تاکہ اس سے دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرے اور آخرت میں کسی قسم کی ندامت نہ ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ گزشتہ نشست میں جو ہماری 36ویں نشست تھی، اس میں میں نے پڑوسی کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں چند باتیں کی تھیں اور چند احادیث بھی پیش کی تھی اور مختصر سا اس کا خلاصہ کیا تھا۔ جس حدیث پر یا جس قول پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا وہ یہ تھا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، تاکہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار سے وہ متاثر ہوں اور مذہب اسلام کے قریب ہو جائیں۔ آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں کے اعمال کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے کو جواب دے رہے ہیں، اور وہ بھی وہی ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مگر یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کے بارے میں ان کے پاس میں علم ہے، مسلمانوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ممکن ہے کہ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو، ایسے لوگوں سے ان کا تعلق پیدا ہوا ہو کہ جو لوگ اسلام پر مضبوطی سے قائم ہیں اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں ممکن ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے سن کر ان کی سن کر وہ اسلام کے مخالف بن گئے۔ آج جتنے اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں پیدائشی سے نفرت ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف پیدا کی گئی، ان کے اسکولوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی گئی، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں اسلام کے خلاف ایسی باتیں کی گئی کہ جب ان کی زبان کھلی تو وہ بھی اسلام کے خلاف بولنے لگے۔ مگر الحمدللہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ مخالف اسلام کے خلاف بولنے والے بھی وہ ہیں جنہیں اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں،
اور اسلام کی تائید کرنے والے، اسلام کے احکام کی تائید کرنے والے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر علم ہے ان کے پاس میں، ان کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے ان کی دوستی ہے، ایسے لوگ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں جو ان کے ساتھ میں ہمیشہ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ ہمدردی سے پیش آنا ان کے لیے اسلام سے محبت کا اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کے لیے جواب کا سبب بن رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اگر ہمارا پڑوسی کوئی غیر مسلم بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جتنا آپ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اسلام کے حوالے سے ویسے ہی محبت پیدا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور حضور کی تعلیمات کی روشنی کے حوالے سے اور اس کی روشنی میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی حسن سلوک میں دور کے پڑوسی کو قریب کے پڑوسی پر مقدم نہ کرے، بلکہ قریب کے پڑوسی کو دور کے پڑوسی پر مقدم رکھے۔ یعنی جب کوئی چیز آپ کو کسی کو دینا ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ دور والا مجھ سے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، مجھ سے بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، میرے ساتھ میں رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور جب آپ حسن سلوک یا کوئی بھی چیز آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو حدیث پاک کی روشنی میں، حضور کے فرمان کی روشنی میں حکم یہ ملتا ہے کہ پہلے قریبی پڑوسی کے ساتھ میں آپ حسن سلوک کیجئے، یا جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہو پہلے قریبی پڑوسی کا حق ادا کریں، اس کے بعد دور والے پڑوسی کا آپ حق ادا کریں۔ اس کو اس پر مقدم نہ کریں، یعنی اس کو اس پر مقدم نہ کریں، یعنی دور والے پڑوسی کو قریب والے پڑوسی پر مقدم نہ کریں، بلکہ قریب والا پڑوسی ہمیشہ تمام پڑوسیوں سے مقدم رہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے دور کے پڑوسی کا ہم کوئی حق ہی ادا نہ کریں یا اس سے بالکل اپنا چہرہ پھیر لیں، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کے قریب میں جو پڑوسی رہتا ہے، کیونکہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دور والے پڑوسی کا چہرہ اتنا جلدی نظر نہیں آتا، دور والا پڑوسی اتنا جلدی نظر نہیں آتا جتنا قریب کا پڑوسی نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، آپ اسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس سے اچھا رابطہ رکھیں اور اس کے ساتھ مستقل تعلقات آپ رکھیں تاکہ وہ آپ سے خوش رہے اور دنیا میں بھی وہ آپ کے لیے اچھے کلمات نکالیں، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ آپ کی شکایت نہ کرے، بلکہ اس حال میں اٹھے کہ وہ آپ سے راضی ہو، اس حال میں اٹھے کہ وہ آپ سے خوش ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں فلاں محلے میں رہنے لگا ہوں اور وہاں جس کا گھر میرے گھر سے سب سے زیادہ قریب ہے وہی مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یعنی پڑوسی کی تکلیف کی انہوں نے شکایت کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کے وہاں بھیجا۔ وہ لوگ مسجد نبوی شریف میں آئے، پھر اس دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا، حضور کا فرمان سنایا کہ لوگوں جان لو، پڑوس 40 گھروں تک ہوتا ہے اور وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ و مامون نہ ہو۔ ایک صحابی نے شکایت کی اپنے پڑوسی کی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کو وہاں پر بھیجا، اور پھر جب وہ لوگ مسجد کی طرف آئے تو ان جلیل القدر صحابہ نے حضور کا فرمان ان کو سنایا، اور فرمان کیا تھا کہ 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی کا سلسلہ باقی رہتا ہے، 40 گھروں تک۔
اگر آپ کے یہاں کوئی اچھا کام ہو، کوئی بڑا کام ہو، تو اپنے گھر کے آس پاس میں 40 پڑوسیوں کا ضرور خیال کریں۔ یہ نہیں، پھر میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، وہ نہیں دیتا ہم کیوں دیں، وہ نہیں کرتا ہم کیوں کریں، یہ اس کی اپنے اخلاق ہے۔ آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں وہ نہیں کرتا، وہ نہیں دیتا، اس کے بارے میں نہ سوچیں، آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اور پھر یہ بھی سن لیں کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یہ شر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شرارت ہوتی ہے کہ اسے صرف ستانا مقصد ہوتا ہے، روزانہ کا ستانا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوشی ہے، اس کا راستہ روک دیا، اس کو پریشان کرنے کے لیے اس کے گھر کے باہر کچرا پھینک دیا، اس کو پریشان کرنے کے لیے اس کے گھر کے باہر گڑھا کھدوا دیا، اس کو پریشان کرنے کے لیے اس کے گھر کے باہر اپنے گھر کا ساز و سامان رکھ دیا، اپنے گھر کی گاڑیاں رکھ دی، اپنے گھر کی سواریاں رکھ دی۔ شرارت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یا پھر اپنے گھر میں کوئی خوشی ہے، اتنا زور سے گانا بجانا کیا کہ اس کے گھر میں اس کی ضرورت کوئی پوری نہیں ہو پاتی، وہ کسی سے بات تک نہیں کر پاتا، اتنا زور سے آواز کرتی۔ یا پھر اس کے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر زور زور سے آواز کرنے لگے۔ شرارت کئی طرح کی ہوتی ہے، اور کسی طرح کی شرارت کو اسلام نے پڑوسی کے ساتھ میں خصوصاً پسند نہیں کیا۔ آپ کا کوئی عمل، ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہمیں تو تعلیم ہے کہ مسلمان دوسروں کے ساتھ میں سلامتی کے ساتھ رہے، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ بلکہ شرارت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اسلام کا صحیح طور پر، اسلام کی جن کے پاس میں صحیح طور پر تعلیم نہیں ہے، جن کا رشتہ غلامی حضور سے مضبوط نہیں ہے، مگر جن کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیم ہے، وہ اپنے پڑوسی کو شر سے تکلیف نہیں دیتا بلکہ خیر سے امن میں رکھتا ہے۔ حسن سلوک کے ذریعے اسے امن میں رکھتا ہے، اسے شر سے تکلیف نہیں دیتا۔ اور جو شر سے تکلیف دیتا ہے وہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج پڑی کسے جنت میں جانا ہے، کسے جہنم میں جانا ہے۔ آج ہمیں تو زندگی گزارنے کے لیے بڑے بڑے مکان اور بڑے محلات مل جائیں کافی ہے، ہمارے شوق پورا کرنے کے لیے بڑے کلب مل جائے، بار مل جائے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، بڑے بڑے پب مل جائیں، بڑے بڑے جوے خانے مل جائیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آج تقریباً مسلمانوں کا یہ مزاج بن چکا ہے۔ جنت و جہنم کی تو ہمارے ذہن سے، ہم نے اپنی کتاب سے جنت و جہنم کا نام ہی مٹا دیا۔ ہمیں اس کی پڑی نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس تو دعا کے لیے وقت نہیں ہے، امام صاحب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ کم سے کم بیٹھ کر آمین تو کہہ دیں، کہ جس میں جہنم سے بچنے کی دعا ہو رہی ہو اور جس میں جنت میں داخلے کی دعا ہو رہی ہو۔ اتنا بھی وقت ہمارے پاس میں نہ رہا۔ نماز پڑھ لی بس ہے، نکل گئے، طیش میں آ کر نکل گئے، اکڑ کر نکل گئے، اور بڑی تیزی سے نکل گئے کہ کہیں امام کی دعا پر آمین کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو بہت بڑا ظلم ہم پر ہو جائے گا، ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اتنا بھی وقت آج ہمارے پاس میں نہ رہا۔ جنت و جہنم کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے مٹا دیا ہے۔ ہمیں اس بات کی طلب تک نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اور ہمیں اس بات سے بچنے کی خواہش تک نہیں ہے کہ برے اعمال ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ تو جو بندہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، چاہے وہ تکلیف کسی حساب کی ہو، رات کے 12-1 بجے چلا چلا کر تکلیف دیتا ہو، رات پوری پکارتے رہتا ہو، یا پھر گھر میں پوری رات میوزک بجاتا رہتا ہو جس کی آواز پڑوسی تک جاتی ہو، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس کی آواز اتنی بلند کر دی کہ پڑوسی کی نیند حرام ہو گئی، پڑوسی کا چین حرام ہو گیا، اس کے بچے ڈر کے اٹھ گئے، اور رات میں گاڑی لے کر آیا اور اس میں ایسا ہارن لگا دیا کہ اس کے بجانے سے گھر والے پورے محلے والے ہوشیار ہو گئے۔
یہ ساری چیزیں تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ آج کل تو گاڑیوں میں سائلنسر نکال کر گاڑی چلانے کا شوق لوگوں کو ہو گیا ہے، یا پھر ایسا سائلنسر لگاتے ہیں گاڑی میں جس میں آواز بہت بڑی ہوتی ہے، اور رات کے 1-2 بجے گھر پر آتے ہیں اور اس کی اتنی سخت آواز ہوتی ہے کہ پڑوسی کے بچے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں۔ بعض ایسے مریض جن کو دل کی بیماری ہے یا جو کسی قسم سے امراض کا شکار ہے وہ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی تکلیف کا ایک ذریعہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی بلاؤں کو، اپنی مصیبتوں کو پڑوسیوں کے گھر پر ڈالنا یہ بھی تکلیف ہے۔ کسی کا مکان اونچا ہے اور کسی پڑوسی کا مکان چھوٹا ہے تو اس کے مکان پر اپنے مکان سے کچرا پھینکنا، اپنے گھر کا پرنالہ، اپنی چھت کا پرنالہ اس پڑوسی کے مکان پر کرنا کہ بارش کا پانی یا پھر ہماری ٹینک کا جو اضافی پانی ہے وہ اس کے گھر میں گرے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ غرض کے سمجھ لیں کہ جس کام سے بھی ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ شرارت میں شامل ہے، بجائے اس کے کہ جو نیک عمل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف نہیں ہے، یہ پڑوسی کی شرارت ہے۔ اچھے کام آپ کر رہے ہیں، ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا راستہ، گھر کے باہر کا راستہ آنے جانے والوں کے لیے خالی رکھتے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کے ذکر کی محفل ہے، پورے گھر کے باہر گاڑیاں لگا دی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، تو اس بات کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دی جائے۔ ایک نظم بنایا جائے، ایک انتظام کیا جائے کہ صحیح طور پر گاڑیاں لگی رہے تاکہ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور رات میں بھی اگر اپنے گھر کے باہر گاڑیاں لگائی جاتی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی لگائیں کہ آنے جانے والے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی بلاؤں اور اپنی مصیبتوں کو اپنے پڑوسی کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے تو یہ اس کی شرارت ہے، اور ایسا شرارت کرنے والا کل بروز قیامت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بات نہیں بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اکابرین میں سے، ہمارے اکابرین کی عادت کیا تھی، کس طرح سے ان کی نیک نیتی تھی، کس طرح سے ان کی اچھی سوچ تھی، جو وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ہمارے اکابرین نے کیا سلوک کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے گھر میں چوہوں کے زیادہ رہنے کی شکایت کی، یعنی میرے گھر میں چوہے بہت ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں رہتا ہوں چوہوں کی وجہ سے۔ تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر میں بلی رکھ لو، تم اپنے گھر میں بلی رکھ لو تاکہ اس بلی کے ڈر سے وہ چوہے بھاگ جائیں۔ تو اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سے بھاگ تو جائیں گے مگر کہیں وہ میرے پڑوسی کے گھر میں نہ گھس جائیں چوہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا آدمی بن جاؤں کہ خود کو تو میں سکون میں رکھ لوں اور اپنے پڑوسی کو تکلیف میں مبتلا کر دوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، میرے گھر میں بلی لانے کی وجہ سے میرے گھر کے چوہے میرے پڑوسی کے گھر میں جائیں اور اسے تکلیف دیں۔ یہ سوچ ہے اور یہ فکر ہے، اور یہ فکر پیدا کیسے ہوئی؟ حضور کی تعلیمات کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آج ہمارے پاس میں یہ کہاں سوچ ہے؟ آج ہم تو اپنے گھر کا پرنالہ اپنے اس پڑوسی کے گھر پر کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے گھر سے چھوٹا مکان ہے، جھاڑو مار کر ہمارے گھر کا کچرا اس کے گھر پہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو شریف ہیں، شرافت کے ساتھ اپنی زندگی حسن سلوک کے ساتھ میں گزار دیتے ہیں، مگر اکثر حضرات ایسے ہیں، اکثر افراد ایسے ہیں جو آج اپنے پڑوسی کو اذیت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، کوئی کمی باقی نہیں رکھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اب سنیں ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے, ایمان والا کیسا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں. لوگ فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ مومن امن میں رہیں, لوگ فرمایا لوگوں میں سب داخل ہیں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی سے رہیں. پھر فرمایا حضور نے مہاجر وہ ہیں جو برائی کو چھوڑ دیں. پھر میرے آقا نے قسم کھا کر بیان فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, پڑوسی کو ایذا دینے والا, تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ ہونا چاہیے اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اس میں 4 باتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سب سے پہلی بات ایمان والے کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا, ایمان والا وہ ہوتا ہے جس سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں, امن میں رہتے ہیں, یعنی کبھی اس سے شر کا تصور نہیں ہوتا, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ میں کوئی برائی کرے گا. یہ ایمان والے کی علامت ہے. اور ایمان والا ہوتا بھی وہی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ ہر طرح سے مطمئن رہیں کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ برائی نہیں کرے گا, یہ کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا, یہ کبھی ہمیں تکلیف نہیں دے گا, یہ کبھی ہمیں پریشان نہیں کرے گا, یہ کبھی ہمیں اذیت میں مبتلا نہیں کرے گا. غرض کے تکلیف دینے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان تمام چیزوں سے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے, اور لوگوں کا اس پر اتنا یقین ہوگا کہ یہ مومن ہے اور یہ اس قسم کے کاموں میں اپنی زندگی صرف نہیں کرے گا, اس قسم کے اعمال میں اپنی زندگی صرف نہیں کرے گا. یہ ایمان والے کی علامت ہے, یہ مومن کی علامت ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں. اپنی زبان کو بھی لگام دو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اور اپنے ہاتھ کو بھی قابو میں رکھو. ناحق کسی پر ظلم کرنا, ناحق کسی کے لیے غلط زبان اور غلط بات کا استعمال کرنا, یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو تکلیف دے کر کوئی دوسرا بھی خوش ہوگا, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, بندہ جیسے کرتا ہے اس کے ساتھ میں ویسا ہوگا. یہ تو دنیا میں بدلہ ہے, آخرت میں عالم یہ ہوگا, آخرت میں یہ بدلہ اسے ملے گا کہ اس بندے کو اس بندے سے بدلہ دلایا جائے گا. اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں ایمان والوں کو خاص طور سے کسی قسم کی کمی باقی نہیں رکھنی چاہیے. مالدار ہے تو وہ ان تمام لوگوں کا حق ادا کرے جس کے حق ادا کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. دولت مند ہے, علم والا ہے تو وہ اپنا حق ادا کرے, دوسروں تک علم پہنچائے. کوئی قوم کا رہنما ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی ہر چیز پر نظر رکھے, ان کے عبادتوں پر نظر رکھے, ان کے معاملات پر نظر رکھے, ان کے صبح و شام کے تمام اعمال پر نظر رکھے, یہاں تک کہ اکابرین کی زندگیوں کی روشنی میں خود جاگتا رہے اور سونے والی قوم کا خیال رکھے. دیکھے کہ ان کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے جو ان کے لیے کمزوری اور پریشانی کا سبب بنے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. حقوق کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو, حقوق کے حوالے سے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے اکابرین نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور اس نے اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کیا.
اور ان دولت مندوں میں سب سے برا وہ ہے جس نے حرام کے ذریعے اپنی دولت کو کمایا ہو، ناجائز طریقے سے دولت کو کمایا ہو۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں، فخر نہ کریں، تکبر نہ کریں، لوگوں کو ایذا اور تکلیف دینے کے لیے اپنی زبان نہ چلائیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی لوگوں پر ظلم کرنے سے روکے رکھے اور اپنی زبان کو غلط استعمال سے اپنے قابو میں رکھے، زبان کو بے لگام نہ چھوڑ دے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت آتی وہ اتنا بڑا مفتی بنا پھر رہا ہے، اور ایسے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی قرار دے رہے ہیں۔ پوچھو شرابی سے، پوچھو جوا کھیلنے والے سے، پوچھو زنا کرنے والے سے، پوچھو ظلم کرنے والے سے، پوچھو اپنی شادی بیاہ میں گانے بجانے والوں سے، ناچ گانے والوں سے سوال کر لو۔ جب ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ اتنے بڑے مفتی بن جاتے ہیں کہ اب انہیں کسی سے سوال کی ضرورت نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بلکہ خود مفتی بن جاتے ہیں اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہ میں اپنی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور تجربے کی بنیاد پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک دولت مند سے کہا گیا تمہارا بیٹا خراب ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ خراب نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اسے دولت لٹانا چاہیے کیونکہ ہم کما رہے ہیں، ہمارے پاس میں دولت ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کی اولاد جائز کام کر رہی ہے کہ ناجائز کام کر رہی ہے۔ آج یہ حال، ہم غیروں سے کیا کہیں، غیروں سے ہم کیا شکوے شکایت کریں جب ہمارے اپنوں کا حال خراب ہو چکا ہے؟ جب ہمارے اپنے ہی ایسے بن چکے ہیں تو غیر سے شکوہ شکایت کر کے کیا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے۔ مہاجر کہتے ہیں ترک وطن کرنے والے کو یا چھوڑنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، اور اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے اپنا وطن چھوڑ کر کہیں ہجرت کی کمانے کے لیے یا اپنا گھر وہاں پر آباد کرنے کے لیے، لوگوں سے پریشان ہو کر نقل وطن کر لیا، تو ایسے لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ مہاجر کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے والا، ہجرت کرنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، یہ بھی مہاجر بن جانا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے کن چیزوں سے منع کیا؟ ایک طویل فہرست ہے، اور یہ فہرست ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ہمارا تعلق ہی، ہمارا جو موضوع ہے گناہوں سے کیسے بچا جائے، گناہوں کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کریں گے، مگر دو جملوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم دیا وہ کرنا اور جس سے منع کیا اس سے بچ جانا، یہ مہاجر ہونے کی علامت ہے۔ پھر چوتھی بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ تکلیف کسی طرح کی بھی ہو، میں نے بہت زیادہ اس حوالے سے خلاصہ کیا ہے، آپ سمجھ لیں، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، اور جو سابقہ نشستیں ہوئی ہیں ان نشستوں کو آپ بار بار سنیں، ٹی وی چینل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اس کو اپنے پاس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، لوگوں میں شیئر کریں اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارا سب سے زیادہ سابقہ کس سے ہوتا ہے۔
ہمارے گھر کے لوگوں کے بعد سب سے زیادہ سابقہ ہمارا پڑوسی سے پڑتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں. گھر کا کوئی فرد ہماری شرارت کا حصہ نہ بنے، بلکہ گھر کا ہر فرد ہمارے خیر سے خوش رہے، ہمارے اچھے اعمال سے خوش رہے. اور اسی طرح جس طرح آپ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسی کی اولاد بھی اس بات کی حقدار ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، کیونکہ ایک طرف تو وہ آپ کا پڑوسی ہے اور دوسرا آپ سے قریب ہونے کی وجہ سے آپ کے قرابت دار ہونے کا حق رکھتا ہے. اسی لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ نہیں کہ پڑوسی مالدار ہے تو ان کے بیٹوں کو آپ پوچھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں کہ پڑوسی مالدار ہے. اس میں اپنی کوئی ظاہری خوشی اس کے اندر نہ ہو کہ میں ایسا کروں گا تو یہ ایسا کرے گا. نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. اسی لیے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو. پڑوسی کو تکلیف دیں گے تو جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے. جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو داخل نہیں فرماتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا کرتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ آدمی کے اچھے ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا ہے. یہ انسان کے اچھے ہونے کی پہچان ہے. 2 لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. ایک اس کے گھر والوں سے، چونکہ اس کے گھر والے اسے بہت زیادہ پہچانتے ہیں، صبح و شام گھر میں رہتا ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، گفتگو کرنا، تمام تر معاملات اس کے گھر والوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو پہچاننا ہو، کسی کے بارے میں دریافت کرنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھے کہ یہ کیسا ہے. اور گھر والے اگر اس کی تعریف کر دیں تو وہ اچھا ہے. مگر آج کل گھر والے کس کی تعریف کرتے ہیں یہ بھی گھر والوں کو معلوم ہے. جو بہت زیادہ کما کر لا کر دے، ان کی ناجائز جائز ضرورتوں کو پورا کرے، وہ اچھا ہوتا ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر حلال کمائی اپنے گھر میں لا کر تھوڑا سا دیتا ہے، وہ گھر والوں کے نزدیک آج اچھا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میری تمام تر خواہشیں اس دنیا ہی میں پوری ہو جائیں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری خواہشیں اس دنیا میں پوری ہو گئیں. کچھ نہ کچھ کمی رہی جاتی ہے، کیونکہ انسان کی پوری خواہش اگر پوری ہو سکتی ہے تو وہ صرف جنت ہے. دنیا میں انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں انسان کی لالچ پوری ختم نہیں ہو سکتی. کوئی دنیا والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں جبکہ میری خواہشیں پوری ہو گئی، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے کام ادھورے رہ گئے، میری خواہشات ادھوری رہ گئی، میری فلاں چیز ادھوری رہ گئی. اس حالت میں وہ دنیا سے جاتا ہے. ان 2 جملوں میں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لو اور اس کو ذہن میں بٹھا لو. دنیا میں کسی کی خواہش مکمل نہیں ہوتی اور جنت میں کسی کی خواہش ادھوری نہیں رہتی. یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو. تو انسان کو اگر سمجھنا ہو اور پرکھنا ہو، اس کو جانچنا ہو، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، تو اس کے دوستوں سے بعد میں پوچھو، پہلے اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ کیسا ہے. اور گھر والوں میں جب تک شادی نہ ہو ماں باپ اس کی حقیقت بتا سکتے ہیں، اور جب شادی ہو جائے تو اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کی حقیقت بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. اگر انہوں نے تعریف کر دی کہ یہ اچھا ہے، یعنی اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کی زبان اچھی ہے، حسن اخلاق اور حسن سلوک والا ہے، تو سمجھ جائیں یہ اچھا ہے. اور اگر گھر والوں سے نہیں پوچھ سکتے تو پڑوسی سے پوچھ لو کہ یہ کیسا ہے. پڑوسی اس کی خبر دے دیں گے.
اور پھر بعض پڑوسی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے کو بھی برا کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا چاہیں تو پڑوسی سے بھی پوچھ لیں. اور پھر تیسری بات ہے کہ آپ چند دن تک اس کے ساتھ میں رہ کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہے، تاکہ اس کی حقیقت کا علم آپ کو ہو جائے، اور پھر آپ اس سے دوستی کریں یا اس سے جو بھی معاملہ کرنا چاہیں اس سے کریں. اور اچھا انسان ہر کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. وہ نہیں کہ صرف گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، یہ نہیں کہ صرف پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو، بلکہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جس کے اندر اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت مجھے عطا کر دی ہے، یہ بہترین نعمت رب قدیر نے مجھے عطا کر دی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جس قدر ہو سکے اسی اچھائی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتا رہے، تاکہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا لوگوں کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنے، اور لوگ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور آپ کی صحبت میں رہ کر ان کے اندر بھی بہت زیادہ دینداری اور بہت زیادہ عمل کا جذبہ پیدا ہو. انشاءاللہ یہ نشستیں پڑوسی کے حوالے سے اور بھی باقی ہیں، آئندہ نشستوں میں بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ